آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز فاروق خان جو کہ سٹنگ MNA ہیں PMLQ کی طرف سے۔ دیکھیں جی، جہاں تک سیاسی بحران کی بات ہے تو یہ بحران ہم لوگوں کا ہی پیدا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ نہیں شامل ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے ہمدردی، تو ہم عوام سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ عوام تو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم لوگ جب ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ چودھری شہزاد وہ بندے ہیں کہ وہ کتنی ہی دشمنی کیوں نہ، لیکن چودھری صاحب ان کے گھر جانے والوں میں سے لوگوں میں سے ہیں۔ بجٹ آیا تھا تو میں نے اس پہ تقریر کی تھی۔ پہلی دفعہ میں نے کہا کہ جی آپ نے زیادتی کی، جب تک کہ غریب کے گھر میں ایک بلب ایک پنکھا نہ چل جائے آپ اس پہ ٹیکس مت لگائیں۔ آپ منافق لوگ ہیں کہ ایک طرف آپ کو اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، کس لیے؟ پیسے کے لیے۔ جو بےایمانی کرے، جو دھوکہ دے، جو عوام کے ساتھ ناانصافی کرے، اسے ٹانگ دے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں PG پرائم کا ہوسٹ ملک ارسلان۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں PG پرائم نیوز۔ آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز فاروق خان جو کہ سٹنگ MNA ہیں PMLQ کی طرف سے۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میم یہ بتائیے کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس میں بہت کشیدہ صورتحال ہے، کیفیت ایسی ہے کہ بحران ہے سیاسی، تو کیا وہ اہم قدم اٹھانا چاہیے حکومت کو کہ اس سیاسی بحران سے نکل سکے؟ دیکھیں جی، جہاں تک سیاسی بحران کی بات ہے تو یہ بحران ہم لوگوں کا ہی پیدا کیا ہوا ہوتا ہے جی۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پارٹیاں جو ہیں ان میں تحمل مزاجی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بکھری رہتی ہیں۔ جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان اب ایسے موڑ پہ آ گیا ہے کہ اب اس طرح سے علیحدہ علیحدہ رہ کے کار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ بحران کو ختم کرنے کے لیے جو ہمارے بہت اچھے اچھے لیڈرز ہیں اور جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ آپ دیکھیں باہر جو جن علاقوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، آزادی کے لیے جو تگ و دو ہو رہی ہے، ہم سے گزر کے آ چکے ہیں، ہم نے بھی بہت خون کی ندیاں بہی ہیں۔ اس کے باوجود اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے تو کیا چاہتے ہیں؟ یہ جب تک بڑے لوگ جو ہیں جو اپنے پارٹیوں کے سربراہ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنی دلی محبت کا اظہار تبھی کر سکتے ہیں کہ وہ بہت سی کمزوریوں کو درگزر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوں۔ کیونکہ اگر ہم لوگ نہیں شامل ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے ہمدردی، تو ہم عوام سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ عوام تو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ آپ کی سیاست کو نہیں دیکھ رہی ہے جی، وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو بھی شخص حکومت میں آیا ہے اس کی حتی الامکان کوشش ہے، ظاہر اپنے لیے کوئی بھی پتھر نہیں پھینکنا چاہتا، اپنے لیے کوئی کانٹا نہیں بکھیرنا چاہتا۔ جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ گلی کے نالی پر پانی آ رہا ہے، پرائم منسٹر نے ٹھیک نہیں کروائی تھی۔ کوئی مسئلہ ہو، کبھی آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے سب نے مل کے کچھ کام کیا ہو؟ ہمیشہ ہم کہتے نہیں یہ کر دیں۔ ہم لوگ جب ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی، اور حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے۔ میم مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، اور جبکہ معیشت بھی دباؤ کا شکار ہے، تو ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کی پالیسیوں جو ہیں وہ عوامی توقعات کے مطابق ہو رہی ہیں، اور مسلم لیگ کا اس میں کیا کردار ہے پالیسیز میکنگ میں؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ کا کردار آپ ہمارے دیکھیں تو منسٹر ہیں جی، ان کی کوشش تو مستقل ہے، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ زر مبادلہ لائے ہیں، اور انہوں نے اپنی منسٹری میں بے انتہا ایسے کام کیے ہیں جو حکومت کے لیے فائدہ مند، بلکہ ایک عام آدمی کے لیے فائدہ مند ہے، لیبر کے حوالے سے، دوسری چیزوں کے حوالے سے۔ اب جو پچھلی دفعہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک فنکشن کیا تھا جس میں باہر پاکستانی باہر کے تھے، ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ اپنا سارا پیسہ پاکستان میں لگائیں اور یہاں پہ وہ کریں، تو مسلم لیگ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور چودھری شہزاد وہ بندے ہیں کہ وہ چاہے کسی کو کوئی کتنی ہی دشمنی کیوں نہ، لیکن چودھری صاحب ان کے گھر جانے والوں میں سے لوگوں میں سے ہیں۔ تو ہم جس پارٹی سے تعلق ہے، ہم صلح جو پارٹی ہے، ہمارے ہاں بڑا ٹھہراؤ ہے، اور ہمیشہ یہی کہا کہ ہم نے ایک ہو کے چلنا ہے۔ PMLQ کی پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر کیا حکمت عملی ہے جو عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں پیش ہے؟ دیکھیں جی، اب میں تو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ PMLQ کی پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ اس سے رجوع والی کیفیت ہے۔ ابھی جب بجٹ آیا تھا تو میں نے اس پہ تقریر کی تھی،
اور میں نے پہلے ہی جو بات کہی تھی وہ یہی کہا تھا کہ یہ جو آپ نے 18% ٹیکس لگا دیا تھا اس کے اوپر بجلی کے اوپر نا، جی وہ بالکل لگا تھا. جی آپ میری تقریر سنیے گا. صحیح. پہلی دفعہ میں نے کہا آئی واز دا فرسٹ ون ٹو اسپیک کہ جی یہ آپ نے زیادتی کی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تک کہ غریب کے گھر میں ایک بلب ایک پنکھا نہ چل جائے آپ اس پہ ٹیکس مت لگائیں. اور جب ہمارے ہاں جو انڈسٹری بن رہی ہے جو ابھی اتنی بہت پائیدار نہیں ہے، جب زیادہ پائیدار ہو جائے گی تو پھر بے شک ٹیکس لگا دیجیے گا، پھر تاکہ وہ اپنے گھر کی خریدے. اور ہماری کوشش ہے اور ہر شخص کی ہونی چاہیے. دیکھیں معاشرے میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ زیادہ ہیں تبھی پاکستان چل رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو شاید یہ حالات اس سے نہ ہوتے. تو ان چیزوں سے پاکستان نے ہمیشہ فائٹ کیا ہے اور انہیں کی وجہ سے یہ مہنگائیاں بھی ہوتی ہیں. اب دیکھیے غریب جو ہے وہ اس کو واقعی بہت مشکل پیش آتی ہے، لیکن اگر ہر شخص جو بھی صاحب حیثیت ہے جو اپنی بساط سے تھوڑا سا زیادہ کما رہا ہے، اگر وہ اپنے 1-2 خاندانوں کی کفالت کر لے اور وہ بندہ باہر سے اپنی نوکری لے کر لے تو گھر کا راشن اگر وہی دے دے تو بہت بڑا. میں بہت چھوٹا سا اپنے حصے کا قطرہ ڈالتی ہوں، جی. کچھ لوگوں کو راشن دیتی ہوں. میری گلی میں جو لوگ ہیں وہ کہلواتے ہیں مجھے جی ہمارے بندے کو بھی راشن دے دو. اس وقت مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھئی جب میں اپنی بساط سے زیادہ کر کے چھوٹا سا اپنے حصے کا راشن کر رہی ہوں جی. تو تم لوگ بھی کیوں نہیں کر رہے؟ یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے. بے شک. پاکستان کے سیاست میں نئے نئے اتحاد بن رہے ہیں، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ پی ایم ایل کیو کا کیا آگے سٹانس ہے اور کیا حکمت عملی ہے؟ کیا آپ بھی نئے اتحاد کی طرف دیکھ رہے ہیں آنے والے انتخابات میں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جی یہ تو جسے کہتے ہیں سیاست کا حسن ہے کہ سب بندیاں جہاں آپ کو اپنے مزاج کے مطابق کو نظر آتا ہے آپ اگر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور سب بندیاں ہمیشہ بنتی رہی ہیں اگر اچھے سوچ کے ساتھ بن رہی ہیں اور اچھے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یا آپ ان کے ساتھ شامل ہو تو کوئی برائی نہیں. میم چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، عوام کو چینی میسر نہیں. حکومت نے اس پہ عمل درآمد بھی کیا کہ چینی جو ہے وہ کافی اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی بھی چینی ناپید ہے اور جہاں سے مل رہی ہے وہاں سے زیادہ قیمت پہ مل رہی ہے. اس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جی یہ چینی کا چکر ہے نا، اس کے لیے تو سزا ملنی چاہیے. سزا ملنی چاہیے. جو بھی یہ کر رہے ہیں اس طرح کی بے ایمانی، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کافروں سے بڑھ کے بات ہے. آپ منافق لوگ ہیں کہ ایک طرف آپ یعنی آپ اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. کس لیے؟ پیسے کے لیے. یہ پیسے پانی کے بیچ میں گھس جائے گا سارا کچھ. اٹ ول فنش لائک ایوری تھنگ. جو بے ایمانی کرے، جو دھوکہ دے، جو عوام کے ساتھ ناانصافی کرے اسے ٹانگ دے. بھی کرنا چاہوں گا کہ پی کے میں حالیہ بارشوں اور سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی جس میں انسانی جانیں بھی گئی، املاک کا بھی نقصان ہوا. تو کیا وفاقی حکومت ان کو اچھی طریقے سے ریلیف دینے میں کامیاب رہی اور پی ایم ایل کیو کی کیا اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے؟ اب میں بتاؤں اگر پی ایم ایل کیا کر رہی ہے تو بہت سی باتیں نہیں بتانی چاہیے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پی ایم ایل کیو بہت مدد کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی جو دوسرے بھی لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں، پاکستانیوں میں یہ ایک ہے جب آفت آتی ہے تو سب دوڑتے ہیں اس طرف. اور سب سے زیادہ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں زیادہ مدد کی جاتی ہے دوسرے ملکوں سے. جب بھی مشکل پیش آئی ہے پاکستانی عوام دوڑی ہے اپنی عاقبت کو بھی صحیح کرنے کے لیے. جو ہم غلطیاں کرتے ہیں نا اس کو صحیح کرنے کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ بھئی مدد کرو، اللہ آپ تم پہ رحم کرے گا، کرم کرے گا. لہٰذا میں سمجھتی ہوں سب کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. میں ابھی ایک سوال ایڈ کرتا ہوں جو لاسٹ میں نے حکومت کو آپ کیا مشورہ دیں گی ایز اے ایم این اے، یا کیا آپ رائے دیں گی اس بارے میں کہ وہ کون سی 3 بنیادی ترجیحات ہیں، پرائرٹیز ہیں جو فوراً طے کر لیں تو عوام کو کافی حد تک سکون ملے گا، کافی ریلیف ملے گا؟ میں یہ سمجھتی ہوں جی پہلی بات تو یہ بھی ہے کہ ہم لوگ خود اپنے طور پہ بھی کافی پارلیمنٹ میں بھی ہونا چاہیے. ایک تو پہلے کام تو یہ کریں نا کہ 1 مہینے کی تنخواہیں آپ جمع کرائیں نا اپنی. پھر دوسری یہ ہے کہ باہر سے بھی کافی امداد آ رہی ہے، مسلمان ممالک بھی بھیج رہے ہیں، وہ بھی امداد ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اور جتنا بھی ہر بندے کے پاس جو ہی بات آ جاتی ہے کہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اس میں کافی حکومت نے کافی پیسہ جو ہے وہ رکھا ہے، لیکن یہ بہت بڑی ناگہانی آفت کہہ دیجیے جو ہوئی ہے
मैं तो हैरान हूँ कि वो जो क्लाउड बर्स्ट ज़िंदगी में नहीं देखा था, और ये माहौलियात की खराबी की वजह से, और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, बेशुमार मुल्कों में हो रहा है। इवन मैं देख रही थी कि अमेरिका में नीचे बेसमेंट में गाड़ियाँ तैर रही हैं। सब लोग हमें बुरा कहते हैं, वो ये कर नहीं रहे, वो कर रहे। हकीकत में ये नागहानी आफत है, आसमानी आफत है। तौबा इस्तग़फ़ार करें और साथ ही इसको कैटर करने के लिए सब मिल के काम करें। मैम आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आप चौधरी शुजात साहब की तरफ से और PMLQ की तरफ से अगर पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें इस सूरत हाल पर जो मौजूदा चल रही है, सैलाबी सूरत हाल, हमारा कैमरा सामने हाजिर है आपके, आप जो बयान देना। मैं तो ये बड़ी आजिज़ाना अंदाज से ये कहूँगी कि मिल के काम करें, अपने से गरीबों की मदद करें। चौधरी शुजात का पैगाम हमेशा ये रहा है कि हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम के लिए, आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। ये थी जी मैडम फ़ारूक साहिबा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।